السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ و جنتہ۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہوا اور دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ عشرہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان جاری اور ساری ہے، اور ہم سبھی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے صدقے اور طفیل ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ ذنوب کو معاف فرمائے، ہم سب کو پنجتن پاک علیہم السلام اور اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالی، اور شیطان کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آج لائیو آنے کا مقصد آپ حضرات کو یہ باور کرانا ہے، کچھ مسائل تھے، خاص طور پر میں نے تقریباً 10 سال بہت ہی محنت، کوشش اور قد و کاوش کی۔ میری محنت زیادہ تر اس طور پر ہوتی تھی کہ لوگ جو اہل سنت میں آپس میں جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں سلاسل کے نام پر، مشائخ کے نام پر، پیروں کے نام پر، تو جہاں جہاں میری بات ماننے والے لوگ ہیں میں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا، منع کیا کہ حالات کے مد نظر یہ اختلافات ٹھیک نہیں ہیں، آپ تمام حضرات تعلیم پر توجہ دیجئے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے، خوب پڑھائیے لکھائیے، اچھا سلجھے ذہن کا عالم بنائیے۔ یہ تمام کی تمام کوششیں رہیں۔ خاص طور پر ایک شہر ہے شہر بہیڑی، 10 سال تک تقریباً میں نے وہاں محنت کی، اور اپنے اسٹیج سے، حالانکہ دونوں طرف سے ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنے اسٹیج سے تقریباً سبھی جلسوں میں میں نے دعوت اتحاد دی اور کہا سبھی سنی مل جل کر رہیں، ہمارا موقف اہل سنت والجماعت ہے، اور ہم تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو ایک دوسرے کا ادب کرتے ہوئے محبت کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ الحمدللہ کوشش کامیاب بھی رہی، گجرات ہو، مندسور ہو، بہیڑی ہو اور دوسرے علاقے جات، جہاں جہاں مجھ سے محبت کرتے ہیں لوگ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان لوگوں سے نے میری بات مانی اور تمام اختلافات ختم ہوئے۔ لوگ ایک دوسرے کو وہاں شادیوں میں، بیاہ میں جانے لگے، ایک ساتھ لوگ شریک ہونے لگے، تمام سنی مل جل کر رہنے لگے، یہاں تک کہ پہلے شادیاں بھی نہیں ہوتی تھیں آپس میں بین السلاسل کہ یہ فلاں سلسلے کا ہے، فلاں سلسلے کا ہے۔ اس چیز کو بھی ختم کیا میں نے، کوشش کی کہ شریعت اسلامیہ میں اسلام جو ہے وہ افضل ہے، اور اس اعتبار سے نکاح کیے جاتے ہیں، سلسلوں کو دیکھ کر نکاح نہیں کیے جاتے، لیکن اللہ ہدایت دے، منبر رسول سے ہی اختلافات پیدا کیا۔ 10 سال کے بعد کچھ لوگوں نے اور سلسلے عالیہ مداریہ پر کی توہین اور تذلیل کی گئی، جس کے مقابلے میں یہ مجھے بھی بولنا پڑا، مجبوراً بولنا بھی چاہیے تھا مجھے، کیونکہ سرکار قطب المدار مدار العالمین سے ہماری نسبت ہے، اور اس نسبت کا سودا کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ بہرحال اسی پر ایک تحقیقی نقطہ نکل کر کے آیا، جو تحقیقی نقطہ ہے اور اس پر تحقیق ہونی چاہیے، تحقیر نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرے کی، اور وہ تحقیقی نقطہ یہ تھا کہ ایک مشت وہ واجب ہے یا سنت ہے۔ جو مجھ سے ذاتی منافرت رکھتے ہیں جو اشخاص، انہوں نے اس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں نے سنت کی مخالفت کر دی، سنت کی مخالفت کر دی،
حالانکہ ایسا نہیں تھا. سنت ہی کو ثابت کرنے کے لیے میں نے دلائل دیے اور سنت ہی کو ثابت کرنے کے لیے میں نے اس تعلق سے ذکر کیا، بیان کیا. تقریر بھی یوٹیوب پر اس کی موجود ہے، فیس بک پیجز پر بھی پڑی ہوئی ہیں. سنت کو ثابت کرنے کے لیے جب کوئی کہے گا تو کوئی کام کرے گا تو وہ سنت کا مخالف کیسے ہوگا؟ بہرحال یہ ایک تحقیقی نقطہ ہے، ایک تحقیقی جو ہے وہ امر ہے، ایک تحقیقی علمی بات ہے. اس پر تحقیق کی جائے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی تحقیر کی جائے. جو ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو بھی بہت بہت سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ہم سے منافرت رکھتے ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ بجائے اس کے ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی یہ لائیو دیکھ رہے ہوں جو ہم سے منافرت رکھتے ہیں. آپ لوگوں سے بھی میں بہت مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کی تحقیق کریں، اچھے سے تحقیق کریں. اور میں آج جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ پورا کا پورا جو لائیو ہے، اس لائیو کو پورا دیکھیے گا. بہت سارے یوٹیوبرز تھوڑا سا کٹ نکال کر کے ویڈیوز سے اور وہ یوٹیوب پر پیوستہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارے انہوں نے مخالفت کر دی، انہوں نے یہ شرک کر دیا، انہوں نے فسق کر دیا، انہوں نے ویسا کر دیا. تو میں گزارش کروں گا کہ کم سے کم پورا ویڈیو دیکھیں. جو منافرت کرنے والے لوگ ہیں، نفرت رکھتے ہیں، ان بھائیوں سے بھی، ان سنی بھائیوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آج کا جو یہ لائیو ہونے جا رہا ہے اس لائیو کو تھوڑا سکون سے، اطمینان سے، محبت سے، ہو سکتا ہے کہ نفرت بالکل ذہن آپ کا بھرا ہوا ہو نفرت سے کہ یہ اس کو میں کھا جاؤں گا، یہ اتنا بڑا ایسا ہے ویسا ہے، منافق ہے، یہ ہے وہ ہے. خیر، آپ یہ ساری چیزیں اس وقت نکال کر کے ذہن سے کم میری بات کھلے ذہن سے سنیے گا. نہ میں ایک سید کے طور پر آپ کے سامنے آیا ہوں، نہ پیر کے طور پر آپ کے سامنے آیا ہوں، نہ ہی کسی کوئی عالم کے طور پر. ایک عام سنی مسلمان کے طور پر، چھوٹا موٹا عام سنی مسلمان، حقیر و فقیر در مدار کا آپ کے سامنے حاضر ہے. آج جو گفتگو کروں گا اسے بغور سماعت کیجیے گا. ان تمام مسائل سے تحقیق کا ایک دروازہ کھلا کہ ایک مشت کو واجب سمجھا جائے یا سنت سمجھا جائے. ابھی کتابیں ساری رکھی ہوئی ہیں، میں ان پر گفتگو کروں گا، تھوڑا لائیو لمبا جائے گا. دوسری چیز، یہ جو ایک مشت کا مسئلہ ہے، میں سنت کہتا ہوں، 5 بار کہتا ہوں پنجتن کے نام سے، اس کو غور سے سمجھیے گا. سنت کا مخالف نہیں ہوں، یہ میں نے اس جلسے میں بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں اور تا قیامت کہتا رہوں گا کہ داڑھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے اور سنت ہے. یہی میں نے اس اسٹیج پر بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ حضور کی سنت ہے. واجب میں اختلاف ہو گیا. کیا سنت ماننے والوں میں، اچھا یہ میرا ذاتی تحقیق ہے، پورے سلسلے عالیہ مداریہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ تو دوسرے مشائخ کا، نہ دوسرے بزرگوں کا. میرے والد گرامی ہیں سید محضر علی صاحب، ان کی ماشاءاللہ ایک مشت سے زائد ہے، ایک مشت رکھتے ہیں وہ. اور بقیہ دادا پیر میرے ابوالوقار قلبی علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک مشت رکھتے تھے. اور بقیہ مداریہ سلسلے کے ملنگان کرام، بزرگان دین، وہ تمام کے تمام بھی ایک مشت ہی رکھتے ہیں. یہ میرا ذاتی تحقیق ہے، باقی سلسلے کے کسی بندے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب سوال، کیا ایک مشت سنت سمجھنے والا پوری دنیا سنیت میں صرف میں ہوں یا اور بھی ہیں؟ کچھ لوگوں کا نام میں بتا دیتا ہوں جو اس داڑھی کو سنت سمجھتے ہیں، واجب نہیں سمجھتے. اور کچھ کے میں فوٹو انشاءاللہ لائیو کے بعد وہ کمنٹ باکس میں ڈال دوں گا، آپ لوگ ان کے تصویر بھی دیکھیے گا جو سنت سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، واجب نہیں سمجھتے. جن میں
بہت سارے مشائخ ہیں. سب سے پہلے نام لینا چاہوں گا مفتی اعظم پاکستان، عالم اہل سنت حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب. یہ مفتی اعظم پاکستان تھے. آپ نے بھی اپنی شرح مسلم میں سنت غیر موقدہ لکھا ہے، ایک مشت کو. وہ دکھاؤں گا میں پیج آپ کو. اس کے علاوہ تمام علماء ازہر، جامعہ ازہر مصر کا، ہم سنیوں کا سب سے بڑا، پوری دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی یونیورسٹی اور مدرسہ کہا جاتا ہے تو وہ جامعہ ازہر مصر کا کہا جاتا ہے. جامعہ ازہر مصر کے مدرسے کہ جس قدر بھی علماء اہل سنت ہیں وہ بھی سنت غیر موقدہ ہی مانتے ہیں. ان کی تصویریں بھی میں انشاءاللہ کمنٹ باکس میں ڈال دوں گا. کل علماء ازہر کے علاوہ کل علماء اہل سنت شام جو آج کے ہیں، میں قدیمی کتب کی بات نہیں کر رہا، وہ تمام کے تمام جو شام، ملک شام کے، سیریا کے علماء ہیں، وہ بھی ایک مشت کو سنت مانتے ہیں. علامہ ثاقب شامی صاحب کا نام آتا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نام آتا ہے. شام کے جو سب سے بڑے محدث اعظم اس دور میں ہیں، محدث اعظم شام، وہ بھی ایک مشت کو واجب نہیں سنت مانتے ہیں. سنت یاد رکھیے گا، میں سنت ہی کہتا ہوں، سنت مانتا ہوں. اور ایک مشت جو رکھتے ہیں وہ سنت مان کے رکھیں، وہ چھوٹی نہ کریں. میں انہیں یہ تلقین نہیں کرتا کہ وہ چھوٹی کریں. مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا، اس لائیو کے ذریعے میں اس کی بھی بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ میں نے داڑیاں منڈانے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں نے کہا کہ داڑیاں منڈا دو، میں نے کہا داڑیاں ختم کر دو. یہ صرف جو مجھ سے منافرت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں میرے عزیز بھائی لوگ، تو ان حضرات نے یہ ایک ہیومر پھیلایا تھا اور ایک جھوٹ میری طرف سے منسوب کر دیا تھا، جبکہ یوٹیوب پر تقریر موجود ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی کہ لوگ اپنی سنت کو ختم کر دیں. سنت سرکار کی زندہ تھی، کل بھی زندہ تھیں، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گی. علامہ محدث اعظم شام کے علاوہ مفتی اعظم مصر اور شیخ سعد الازہری، شیخ حمزہ یوسف، شیخ حفیف الدین، اور ہمارے ملک کے ہندوستان کا ایک مایا ناز مدرسہ ہے جامعہ عارفیہ سید سرامہ شریف، وہاں سے بھی فتویٰ، وہاں کا بھی میں نے فتویٰ پڑھا اور تمام دلائل دیکھے. انہوں نے بھی کہا یہ غیر موقدہ ہے، ایک مشت سنت ہے. یہ یاد رکھیے گا، میں سنت ہی کہتا ہوں، سنت ہی مانتا ہوں اور سنت ہی کہتا رہوں گا. اب اختلاف کس بات کا ہوا ہے اس کو واضح کر دینا بہت ضروری ہے. اختلاف اس بات کا ہوا کہ کچھ جو ہمارے عزیز بھائی ہیں، جو جن کے ذہن میں میرے لیے بڑی نفرت بھری رہتی ہے، تو ان میرے عزیز بھائیوں نے ایک ہیومر پھیلایا کہ میں نے سنت کی توہین کی، جبکہ میں نے سنت ہی ثابت کرنے کے لیے دلائل رکھے تھے. اختلاف کہاں پر ہوا کہ یہ واجب ہے کہ سنت ہے، یہاں پر اختلاف ہوا. ابھی میں دکھاؤں گا واجب کی تعریف کیا ہے، سنت کی تعریف کیا ہے، اور فرض کی تعریف کیا ہے، مستحب کیا ہے. سب کلیئرلی دکھاؤں گا آپ حضرات کو. آپ سمجھ لیجئے گا، آج خود استاد بن جائیے گا، خود اپنا ذہن کھول کر کے ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں آپ حضرات. ایک جھوٹ میری طرف منسوب کیا گیا کہ میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی توہین کی. میرا نام ہے شجر علی، علی کا درخت. میں درخت علی کے در کا ہوں. جڑوں میں علی پاک علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت ہے، تنوں میں ہے، پتوں میں ہے. جب ہوں ہی میں لا تقربا ہذہ شجرۃ والا شجر ممنوعہ نہیں، مولا کائنات علی مرتضیٰ کے در کا فقیر ہوں. توہین تو سوچ ہی نہیں سکتا.
میرا مشن ہی مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے، جو کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، اور فضیلت ان کی گھٹائی جائے، ذکر کم کیا جائے، جلسوں میں نعرہ حیدری نہ لگایا جائے، یہ جو مشن لوگوں کے تھے، اس مشن کے تعلق سے لوگوں کو اجاگر کرنا، غلامی کا ثبوت دینا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی، تو مشن ہی ہے، میں توہین کیوں کروں گا؟ تو کہا گیا صاحب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف روافظ کی جو ہے وہ عبارتیں اور روافظ کی کتابوں کے حوالے سے مولا علی کی طرف جھوٹ گڑ کر کے بیان کر دیا گیا۔ آج میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ میں نے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف جو حدیث منسوب کی تھی، جو قول منسوب کیا تھا، کیا وہ قول کسی رافضی کی کتاب کا تھا یا اہل سنت کی کتابوں میں سے یہ اقوال تھے؟ پہلے یہ بات واضح کر دوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی فاسق کس کو کہتے ہیں، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، بالکل تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بالکل لائیو میں لگے رہیے گا اور غور و خوض سے میری ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ میرے عزیز بھائی بھی ذرا ذہن کھول کر میری بات سنیں اور اپنے علماء سے جا کر کے اس کی تصدیق بھی کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر آدمی اردو نہیں پڑھ پاتا، عربی پڑھ نہیں پاتا ہے، کسی نے کان میں آ کر کے کہہ دیا کہ ارے مولانا صاحب نے سیدنا مولا علی کی توہین کر دی ہے، تو اب انسان ان پر بھروسہ کرتا ہے، سوچتا ہے ہاں توہین کی ہوگی، اور وہ بھی رٹنے لگتا ہے۔ بھیڑ چال اس کو کہتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ بس ایک بھیڑ کو کسی طرف ہکا دیا گیا تو تمام بھیڑیں اسی کے پیچھے پیچھے چلتی چلی جاتی ہیں۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف جو حدیث منسوب ہے، کس امام کی ہے؟ امام ابی بکر، جو کہ حضرت ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہیں۔ ان کی کتاب ہے الکتاب المصنف۔ نہ تو یہ روافظ کے امام ہیں، نہ یہ وہابیہ کے امام ہیں، نہ ہی یہ کسی اور دوسرے فرقے کے امام ہیں۔ یہ اہل سنت کے امام ہیں، اور کتاب المصنف کسی سلجھے ہوئے ذہن کے عالم سے جا کر کے پوچھئے، وہ بتائے گا کہ ہاں اہل سنت والجماعت کے عظیم اماموں میں یہ امام آتے ہیں جن کی یہ الکتاب المصنف ہے۔ انہوں نے صفحہ نمبر 226 پر الجزء الخامس، 5واں جز ہے، 5ویں جلد ہے کتاب المصنف کی، آپ نے تحریر فرمایا عن سماک بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کان علی رضی اللہ تعالی عنہ یاخذ من لحیتہ مما یلا وجہہ۔ سماک بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب کاٹ لیا کرتے تھے۔ سنیوں کے امام، بہت بڑے امام۔ کتاب المصنف کیسی کتاب ہے، یہ کسی سلجھے ہوئے ذہن کے عالم سے پوچھئے گا۔ دوسری کتاب ہے الاستذکار، ابن عبد البر۔ یہ رافضی نہیں ہیں، وہابیہ نہیں ہیں، یہ اہل سنت کے امام ہیں۔ آپ نے بھی یہی لکھا، وروی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یاخذ من لحیتہ ما یلا وجہہ۔ تحریر فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب سے کاٹ لیا کرتے تھے۔ 367 میں آپ کی ولادت لکھی ہے،
اور 463 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ پرانے امام ہیں اہل سنت کے۔ تیسری یہ کتاب ہے ابی عمر دبیان بن محمد الدبیان کی احکام الطہارہ۔ احکام الطہارہ میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے، کان علی یأخذ من لحیتہ مما یلا وجہہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چہرے کے قریب اپنی داڑھی کاٹ لیتے تھے۔ اب کچھ لوگ اگر اس میں بھی کہنے لگے کہ چہرے سے قریب سے مراد داڑھی نہیں ہے، اوپر کا حصہ ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے یا عوام کو برگشتہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ عام طور پر جیسے یہ نہیں کہہ دیا جاتا ہے، توجہ سے میری یہ بات سنیے گا، بالکل توجہ سے، جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ توجہ سے سنیں، لائیو پر ہوں گے آپ لوگ۔ آپ نے سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یزید کے تعلق سے سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ امام اعظم نے یہ کہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نہ یزید کو کفر پر کہو اور نہ ہی مومن کو، چپ رہو۔ میرے بھائی، امام اعظم کی خود کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اور بھی جس قدر کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں یا پھر ان کے زمانے کے یا ان سے قریب کے جو ائمہ احناف ہوئے ہیں، انہوں نے تو کہیں نہیں لکھا کہ یزید کے تعلق سے امام اعظم نے سکوت اختیار کیا ہو۔ کسی سے کسی نے سن لیا اور وہ کتابوں میں 40 50 60 سال پہلے، 10 سال پہلے، 25 سال پہلے، 100 سال پہلے لکھ دیا اور وہی چیز پھیلتی چلی گئی۔ امام اعظم سے اس قول کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک جھوٹ اور پھیلایا گیا عوام میں، وہ جھوٹ یہ تھا کہ امام اعظم کے نزدیک واجب قرار دی گئی ہے، سنت نہیں، سنت نہیں، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ میرے بھائی، میں نے الفقہ الاکبر پڑھی ہے، میں نے ہدایہ پڑھی ہے جو کہ چاروں مذاہب کی ہے، در مختار بھی پڑھی ہے، رد المحتار بھی پڑھی ہے۔ اس دن جذبات میں مختار نکل گیا تو اس کو بھی ایشو بنایا گیا۔ یہ تمام کی تمام کتابیں پڑھی ہیں میں نے، کہیں نہیں لکھا ہے بھیا، کہیں نہیں لکھا۔ آپ نارمل کوئی قدیمی کتاب امامت کے تعلق سے آپ اٹھا کر دیکھیے تو امامت پر حق کس کا ہوگا وہ سارا کا سارا لکھا رہتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں سنت کا قائل ہوں، 5 بار پہلے کہہ چکا، یہ 6ٹھی بار۔ میں سنت ہی کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو سنت ہی ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور ثابت ہے وہ ایک مشت۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو امامت کے شرائط لکھے رہتے ہیں قدیمی کتابوں میں، سب سے پہلے کون امام ہوگا تو لکھا گیا، سب سے پہلے امامت کا حقدار کون ہے؟ السلطان۔ سب سے پہلے سلطان امامت کا، جو بادشاہ ہوگا ملک کا، وہ امامت کا اہل ہے۔ پھر وَنَائِبُهُ، اس کے بعد امامت کا اہل ہوگا جو اس کا نائب ہوگا۔ تیسری، جو بہت علم والا ہو قوم میں، اس کو امامت دی جائے گی اگر سلطان اور اس کا نائب نہیں ہے۔ پھر شرائط میں یہ ہے، امامت کے شرائط میں تمام قدیمی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پھر قوم جس کو چن لے، اگر اختلاف ہو جائے، یہ بڑا عالم کہ یہ بڑا عالم۔ علم کو فوقیت دی گئی ہے، لوگ ایک مشت کو فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ یہ قدیمی کتابوں سے ثابت نہیں ہے۔ اب ہمارے کچھ بھائی ہو سکتا ہے کہیں جو منافرت رکھتے ہیں کہ ارے امام اعظم سے بڑے علامہ ہو گئے ہو کیا، امام اعظم کے قول کو ٹھکرا دو گے۔ میں انہی سے کہنا چاہتا ہوں، امام اعظم نے واجب نہیں لکھا ہے۔ امام اعظم کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، جس طرح سے یہ جھوٹ منسوب کیا گیا کہ یزید کے کفر پر آپ نے سکوت اختیار کیا۔
میں پھر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا ذاتی موقف ہے، میرے سلسلے کے دوسرے لوگوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ 3 کتابیں ہیں جن کی میں نے دلیل دی، جس میں مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم و علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ایک مجھ سے کم رکھ لیا کرتے تھے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دلیلیں مل رہی ہیں تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں عمل ثابت ہوگا، حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ قطان نے سنا محمود بن خداش سے، انہوں نے یوسف بن الغرق سے، انہوں نے سکین بن ابی سراج سے، انہوں نے مغیرہ بن سوید سے، انہوں نے ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کا چھوٹا ہونا مرد کی سعادت میں سے ہے۔ یہ روایت بھی احادیث میں مل جایا کرتی ہے، اور یہ روایت بہت ساری احادیث کی کتابوں میں ہے۔ اب میں نے جیسے کہ آپ حضرات سے عرض کیا کہ کچھ کتابی دلائل آپ حضرات کو دیں گے، آپ اس کو غور اور خوض سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ کیا واقعی سنت مانتا ہوں، سنت ہے، سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی اگر سنت سمجھ کے رکھ رہا ہے بالکل وہ چھوٹی نہ کرے، بالکل بھی وہ سنت کے خلاف جو چلا آ رہا ہے عمل کرتا رہے، لیکن بحث واجب کی ہے۔ اس کے بعد لفظ فاسد پر بات کروں گا۔ بہت سے لوگ جو قدیمی کتابیں ہیں، پرانی، ایک اصول ہے اسلام کا، شریعت کا اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا خیر القرن۔ یہ دوسرا لائیو کرنا پڑا مجھے کیونکہ بیچ میں کال آ گیا تھا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کال وال نہ کریں مجھ کو، آپ حضرات کم سے کم لائیو پورا ہو جانے دیں۔ آپ حضرات نے سن لیا کہ جو روایت میں نے اسٹیج سے بیان کی تھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے، وہ میں نے خود سے گڑھی ہوئی روایت نہیں بیان کی تھی، بلکہ وہ روایت میں نے اہل سنت ہی کی معتبر کتابوں سے پڑھ کر کے بیان کی تھی۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے جو اصول بتا رہا تھا، وہ اصول یہ تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اصول اور ایک ضابطہ بتا دیا، میرے خیال سے جو اس سے پہلے کا لائیو تھا وہ دکھ رہا ہے کہ نہیں، بہت کچھ کام کی باتیں اس میں نے عرض کی ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ضابطہ دیا ہے، اور اہل سنت کو ایک رابطہ دیا ہے مسائل کو سمجھنے کا، صحیح مسائل کیسے سمجھے جائیں گے۔ تو وہ ضابطہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا خیر القرن قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ سب سے افضل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ سب سے بہترین بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پر جو قرآن نازل ہوا اس کی، اس کے بعد احادیث جو سرور کائنات کی احادیث ہیں، پھر اصحاب رسول کیا کرتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، وہ اہم ہے، پھر تابعین اور پھر تبع تابعین۔ ان سب کی کتابوں میں، تحریروں میں جو چیزیں واجب کہی جائیں گی، جو چیزیں فرض کہی جائیں گی، جو چیزیں حرام کہی جائیں گی، قرآن میں، حدیث میں اور اجماع میں، تو وہ تمام کی تمام چیزیں
واجب ہوں گی۔ اب یہ ہے بہار شریعت۔ چونکہ بڑی بڑی کتابیں عام عوام پڑھ نہیں پاتی ہے، اس کو بیچاری کو عربی، اردو، فارسی سے کیا لینا دینا، وہ تو علماء پر ڈیپینڈ ہے۔ علماء کہہ دیں گے کہ یزید کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے امام اعظم نے، مان لیں گے۔ وہ کہہ دیں گے امام اعظم نے واجب کہا ہے تو مان لیں گے صاحب، لیکن لکھا کہاں ہے وہ کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ بیچارے خود نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ بہار شریعت صفحہ نمبر ہے 70-71۔ اس میں فرض کی، واجب کی، سنت کی، سنت کی دو قسمیں لکھی ہیں، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ تو اس کی تعریف اور توصیف لکھی ہوئی ہے، مستحب کی تعریف لکھی ہوئی ہے کیا ہے، مباح کیا ہے، حرام قطعی کیا ہے۔ واجب کی دو قسمیں کی ہیں انہوں نے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک تحقیق کا مدعا ہے، اس کو تحقیق کی جائے، تحقیر نہ کی جائے۔ صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے واجب اعتقادی وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو۔ فرض عملی و واجب عملی اسی کی دو قسمیں اور انہی دو میں منحصر ہے۔ واجب عملی وہ واجب اعتقادی کہ بے اس کے کیے بھی بری ذمہ ہونے کا احتمال ہو، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے۔ واجب کی قسم میں آپ نے صاف صاف لکھا ہے اور یہی حق بھی ہے۔ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ دلیل ظنی سے ثابت ہونا مراد میں اس جلسے میں بتا چکا ہوں اور آج بھی عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے۔ دلیل ظنی کہتے ہیں قرآن مقدس کی وہ آیات جن کے معنی میں اختلاف ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ونحر کے دو معنی ہیں، تو قربانی ائمہ احناف کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک واجب سمجھی گئی۔ کیا قرآن مقدس میں ایک مشت کا حکم ہے؟ نہیں۔ سنت ہے، سنت مان کر رکھنا چاہیے، بزرگوں کی سنت رہی، بزرگوں کی سنت کہیے، حضور کی سنت کہیے۔ واجب بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ واجب چھوڑنے والا بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے وہ۔ قرآن پاک میں اسی کتاب سے، بہار شریعت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دلیل ظنی سے جو چیز ثابت ہوگی قرآن مقدس سے وہ واجب ہے۔ قرآن مقدس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، ایک مشت کا حکم نہیں ہے، تو واجب کیسے کہتے ہیں آپ؟ سنت کہیے، سنت ہم کہتے ہیں، سنت مانتے ہیں۔ تمام بزرگان دین اولیاء کرام نے سنت مان کر اس کی پیروی کی، اس کو رکھا۔ واجب مت کہیے، اور کہیے تو آپ کا معاملہ ہے، آپ کی علمی تحقیق ہے، آپ اس پر جمے رہیے۔ میں زبردستی نہیں کرتا آپ سے کہ آپ سنت کہیے، میں آپ سے زبردستی نہیں کہتا کہ آپ سنت ہی کہیے، اس کو آپ واجب کہتے ہیں، آپ کہتے رہیے، یہ وہ آپ کی علمی تحقیق ہے، خوب مانیے، اچھے سے مانیے، واجب مانیے، فرض مانیے، رکن ارکان اسلام میں مانیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ آپ کی علمی تحقیق ہے۔ میں سنت مانتا ہوں، مجھے سنت ماننے دیجئے، میرے پاس میرے علمی دلائل ہیں، چھوٹے موٹے جو کچھ بھی ہیں۔ اور اگر آپ کو پھر بھی اختلاف ہے تو کم از کم دلیل دیجئے اس کی، قرآن سے، حدیث سے، یا چار اماموں سے دلیل دیجئے اس کی، واجب کی دلیل۔ سنت میں مانتا ہوں، مانتا تھا، مانتا رہوں گا، تا قیامت سنت کہتا رہوں گا، لیکن واجب پر علماء کا اختلاف ہے۔ کس کس کا اختلاف ہے؟ ایک بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات سے، آخر میں وہ بات یہ عرض کرنی ہے کہ
جس حدیث سے واجب ثابت کرنے کے تعلق سے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، اور کہا جاتا ہے اس حدیث کے تعلق سے کہ اس سے واجب ثابت ہوتی ہے جز شواربا وارخ اللحیہ وخالف المجوس۔ حضور نے داڑھی بڑھانے کے تعلق سے کہا، مونچھیں پست کرنے کے تعلق سے کہا یہاں سے واجب ہو جائے گی۔ تو میرے بہت سارے سوال اس میں اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہی اٹھتا ہے، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح بالدف، نکاح کا اعلان دف بجا کر کے کرو۔ یہاں بھی تو امر ہے، یہاں امر للوجوب کیوں نہیں کہتے ہیں آپ؟ یہاں بھی حکم فرما رہے ہیں سرکار کے دف بجا کر کے جو ہے باقاعدہ طور پر اعلان نکاح کا کیجئے، کوئی نہیں کرتا۔ اب جو نہیں کرتا ہے امر للوجوب سامنے ہے، حضور خود فرما رہے ہیں اعلنوا النکاح بالدف، دف بجا کر کے اعلان کرو نکاح کا۔ تو جس قدر بھی اعلان نہیں کرتے ہیں دف بجا کر کے، ان پر فاسق و فاجر کا فتویٰ لگانا چاہیے، کیوں نہیں لگتا ہے؟ مسواک کے تعلق سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے میری امت کی پریشانی کا خدشہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے بعد میں مسواک کا حکم دیتا۔ یہ دیکھیے صاحب، جو مسواک نہیں کرتا اس پر فاسق و فاجر کا فتویٰ لگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کھجور کے تعلق سے وہ بھی سنت ہے سرکار کی۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں میں نکاح کو منعقد کرو۔ مسجد کے علاوہ جو نکاح، یہاں بھی امر للوجوب کیوں نہیں نظر آ رہا؟ مسجدوں میں آپ کو نکاح کو کرنا چاہیے، یہ امر للوجوب نہیں ہوا آپ کے لیے؟ جو ہال میں اور یہاں وہاں نکاح کرتے ہیں ان پر فاسق و فاجر کا فتویٰ کب لگے گا؟ کیونکہ حضور نے واضح طور پر مسجدوں میں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں کوئی فتنہ نہیں چاہتا ہوں، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ یہ تحقیق کا مسئلہ ہے، غیر علماء اس میں نہ پڑھیں، بلکہ عالموں کے پاس جا کر کے پوچھیں کہ سید شجر علی صاحب یا دوسرے مصر کے علماء، عراق کے علماء اور جتنے علماء کی تصویر میں کمنٹ باکس میں ڈالوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، جو سنت مانتے ہیں وہ سب سنت مانتے ہیں۔ واجب کی دلیل بہار شریعت ہی کے مطابق واجب کی دلیل قرآن کے نص ضمنی سے کہاں ہے؟ سنت وہ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں، یہ ہے شرح صحیح مسلم، صحیح مسلم کی شرح ہے، اس کے شارح بھی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 932 آپ نے لکھا کہ فقہا کے نزدیک ایک مشت سنت ہے اور بظاہر یہ سنت غیر موقدہ ہے، کیونکہ قبضے کی تاکید کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے۔ سنت غیر موقدہ شارح صحیح مسلم نے بھی لکھی۔ یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے جز سواربا وارخ اللحیہ وخالف المجوس، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو، صرف ایک مشت داڑھی ہی کے تعلق سے آپ واجب کا فتویٰ دے رہے ہو، اور مونچھیں کٹاؤ کے تعلق سے جو کہا جاتا ہے وہ کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ یہاں امر للوجوب کہاں گیا؟ 90% علماء اہل سنت کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ داڑھی ماشاءاللہ بڑھاتے ہیں لیکن مونچھیں پست نہیں کرتے، مونچھیں ان کی بلند رہتی ہیں، تو وہ فاسق و فاجر نہیں ہوئے، اسی حدیث میں ہے، اسی حدیث میں ہے۔ خیر، خلاصہ پیش کر دیتا ہوں میں، اس کے بعد فاسق کی تعریف و توصیف فتاوی رضویہ میرے پاس ہے، اس سے کروں گا، میں بیان کروں گا آپ حضرات سے۔
مفتی اعظم پاکستان علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا فتویٰ اور مولانا محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری صاحب کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے۔ پہلے مفتی اعظم پاکستان مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کا فتویٰ آپ حضرات سن لیں۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مولانا غلام رسول سعیدی صاحب داڑھی کی شرعی حیثیت کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام ابن عابدین شامی تک اہل سنت والجماعت کے کسی محدث نے بھی ایک مشت داڑھی کو واجب نہیں کہا، سنت کہا، سنت مانتے ہیں۔ میں سنت کا مخالف نہیں ہوں، اس جلسے میں بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، قیامت تک کہتا رہوں گا، میرے آقا کی سنت ہے اور اس سنت کو خوب نبھانا چاہیے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن مسئلہ واجب کا ہے، میں نے یہ کبھی اٹھایا بھی نہیں تھا، لیکن اب چونکہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو انہیں علمی دلائل دینے چاہیے اس تعلق سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام ابن عابدین شامی تک اہل سنت والجماعت کی کسی محدث نے بھی ایک مشت داڑھی کو واجب نہیں کہا، مگر 11ویں صدی سے یہ تھوڑا لمبا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کسی بھی حدیث میں ایک مشت داڑھی رکھنے کا حکم نہیں دیا، نہ آپ نے مشت سے زیادہ یا کم داڑھی رکھنے پر کوئی وعید فرمائی۔ جب نہیں فرمائی، کوئی وعید نہیں فرمائی، جب حکم نہیں دیا، تو کس دلیل شرعی سے ایک مشت کو واجب کہا جائے گا، سنت کہا جائے گا؟ واجب کس دلیل شرعی سے کہا جائے گا؟ جب متاخر علماء سے پوچھا جاتا ہے تو وہ فلاں 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 متاخر علماء کی دلیل دیتے ہیں کہ فلاں عالم نے لکھ دیا ہے کہ وہ واجب ہے، فلاں عالم نے لکھ دیا ہے واجب ہے، تو یقین مانیے یہ مفتی غلام رسول سعیدی صاحب کا بھی فتویٰ ہے، میرا بھی یہی معاملہ ہے، اور آپ کو بھی خود سوچنا چاہیے۔ جو حضور نے واجب کہا وہ واجب قرآن کے نص قطعی سے جو ثابت ہوگا وہ واجب، قرآن کے نص ظنی سے جو ثابت ہوگا وہ واجب ہوگا، نص قطعی سے جو ثابت ہوگا وہ فرض ہوگا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو واجب کہیں گے وہ واجب ہوگا۔ لیکن آج کا کوئی عالم یا 100 سال کا کوئی عالم یا 200 سال کا کوئی عالم یا 300 سال کا کوئی عالم یا 400 سال کا کوئی عالم وہ اگر کوئی چیز واجب کہے گا، فرض کہے گا، اور اس پر قرآن اور حدیث کا کوئی دلیل نہیں ہوگی تو چاہے جتنا بڑا عالم ہو وہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ آقا نے 1400 سال پہلے خود حدیث پاک میں آقا نے ارشاد فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينزع العلم ولكن ينزع العلم بقبض العلماء بعلمهم، اللہ تبارک و تعالی ما قبض العلماء بعلمهم، کسی بھی عالم دین سے اس کا علم نہیں چھینتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی علم تب چھین لیتا ہے جب وہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یبقى ناس جہال، ایسے علماء لوگوں کو جاہل رکھتے ہیں، کچھ حق نہیں بتاتے ہیں، سچ نہیں بتاتے ہیں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا لوگ ان سے فتویٰ لینے جاتے ہیں، یستفتون، لوگ فتویٰ دینے جاتے ہیں، ویفتون برائہم، تو وہ قرآن اور حدیث سے فتویٰ نہیں دیتے ہیں، قرآن اور حدیث نہیں دیکھتے ہیں، اپنی رائے سے فتویٰ دے دیا کرتے ہیں، فیضلون ویضلون، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جس میں قرآن اور حدیث نہ ہو وہ فتویٰ اس اعتبار سے نہیں مانا جائے گا، کیونکہ قرآن اور حدیث ہونا ضروری ہے، آقا کا فرمان ہونا ضروری ہے۔ نہیں اگر ملتا ہے تو 4 امام ہمارے ہم سنیوں کے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ان کی بات مانی جائے گی۔ تو آپ نے لکھا کہ ایک مشت داڑھی کو واجب لکھا، اس لیے ہم ایک مشت داڑھی کو واجب کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے لکھا، فلاں عالم نے لکھا، لیکن کسی عالم کے لکھنے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ غلام رسول سعیدی صاحب نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ فلاں فلاں کا منصب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال کریں اور جس کو چاہے حرام کریں۔ ہم لوگ تو مبلغ ہیں، ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا اس کی حرمت بیان کر دیں، اور جس چیز کو حلال کیا اس کی حلت بیان کر دیں۔ ہم شارع نہیں ہیں جو خود سے کسی چیز کو حلال اور حرام کر دیں گے، اور جو لوگ بغیر کسی صریح اور قطعی حدیث کے محض اپنی رائے سے ایک مشت داڑھی کو واجب کہہ رہے ہیں، انہیں قرآن پاک کی ان آیات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا انہوں نے، اور جن چیزوں کے مطابق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح
نہیں پائیں گے۔ سورہ نحل کی آیت کا یہ ترجمہ تھا۔ داڑھی کی مقدار نبی کریم نے مقرر نہیں فرمائی، اس لیے اتنی داڑھی رکھی جا سکتی ہے جس سے عرف عام میں داڑھی کا اطلاق ہو جائے۔ میری داڑھی ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ میری داڑھی نہیں ہے۔ نبی کریم نے فقط داڑھی منڈوانے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ شرح صحیح مسلم کتاب الباس صفحہ نمبر 432۔ یہی شرح مسلم میں بھی میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا، اور اس کے علاوہ مولانا محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری 8 دسمبر 2021 کو انہوں نے بھی اس تعلق سے فتویٰ دیا اور لکھا، احادیث اور آثار و فقہائے کرام کی عبارتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی علماء کی بھی کہ سنت ہے سرکار کی، جس کی کوئی خاص مقدار چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، ایک مشت ہونی چاہیے، اس سے کم ہونی چاہیے، خاص مقدار ثابت نہیں ہے۔ آپ کے والد نے آپ سے کہا جاؤ آٹا لے کر کے آؤ، اب آٹا لے کر کے آؤ، آپ 1 کلو بھی لا سکتے ہو، 2 کلو بھی لا سکتے ہو، 4 کلو بھی لا سکتے ہو، کیونکہ والد نے یہ نہیں کہا کہ 1 کلو لے کر آؤ۔ آپ کے والد کہیں جاؤ 1 کلو آٹا لے کر کے لاؤ، تب آپ 1 کلو لے کر کے آؤ گے۔ آپ کے والد کہیں 2 کلو لے کر کے لاؤ، تو آپ 2 کلو لے کر کے آؤ گے۔ باپ نے حد مقرر کر دی آٹے کی کہ بھائی اتنا آٹا لانا ہے اور اتنا نہیں لانا ہے۔ حضور نے تو کہہ دیا جز سوارے باور خلحیا وخالف المجوس، مونچھے بڑھاؤ، داڑھی مونچھے کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ، مجوسیوں کو مخالفت کرو۔ کتنی حد کہاں مقرر فرمائی سرکار نے۔ اب آپ کہتے ہو کہ حضور کا عمل دیکھا جائے گا اور صحابہ کا عمل دیکھا جائے گا، تو صحابہ کے عمل میں بھی تو اختلاف ہے میرے عزیز بھائیوں۔ حضرت جابر کی جو حدیث پیش کی جا رہی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ایام میں کاٹ دیا کرتے تھے، 1 مشت تک رکھتے تھے، اور حج کے باہر جب جاتے تھے تو سال بھر طویل رکھتے تھے۔ اس کے خلاف دوسرے اصحاب کرتے تھے، کوئی 1 مشت سے زیادہ رکھتا تھا، کوئی 1 مشت رکھتا تھا۔ تو اصحاب میں بھی بہت سارا اختلاف ہے، اور اصحاب نے بھی حکم نہیں دیا کہ ہاں ہم اتنی ہی ضروری اور اہم سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں آپ حضرات نے سنی۔ میرا پہلا لائیو خدا جانے سلامت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچ میں ایک صاحب نے فون کر دیا اور وہ کٹ گیا۔ بہرحال امام، اب فاسق کس کو کہتے ہیں وہ سن لیجئے۔ فاسق کون ہوتا ہے اس کی تعریف سماعت کر لیجئے۔ آج کل تو فاسق تو چھوڑیے، لوگ اس کو حد کفر تک پہنچا دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پیر صاحب سے کسی کو اختلاف ہو گیا، کسی مرید سے کسی کو اختلاف ہو گیا، ارے یہ مومن نہیں ہے، یہ سید نہیں ہے، یہ پیر نہیں ہے۔ آج کل کفر وہ معیار ہی ختم ہو چکا ہے۔ لیکن حقیقت میں فاسق کس کو کہتے ہیں سمجھ لیجئے اس میں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ فاسق فسق سے بنا ہے، اور فسق کے معنی خروج عن الاستقامہ کے ہیں، یعنی دین میں استقامت سے نکل جانا فسق ہے۔ اور فاسق سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ مثلا شراب نوشی، سود خوری، زنا، جھوٹ، خیانت وغیرہ جیسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوں۔ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ میں یہی لکھا ہے، جلد ہے 6 اور پیج نمبر ہے 601۔ آپ نے لکھا فاسق کی تعریف کیا ہے، لکھا فاسق وہ کہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، فاسق وہ کہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اور وہی فاجر ہے۔ اور کبھی فاجر خاص زانی کو کہتے ہیں۔ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اگر معلن نہ ہو، یعنی وہ گناہ چھپ کر کرتا ہو، معروف و مشہور نہ ہو تو کراہتن، اگر فاسق معلن نہ ہو تو کراہت کے ساتھ جو ہے یعنی خلاف اولا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب شخص فاسق کہلاتا ہے شریعت میں۔ گناہ کبیرہ قرآن مقدس میں جو گناہ آئے ہیں، شراب سے منع کیا گیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہا گیا، اس کے بعد پھر شراب کی حرمت نازل کر دی گئی۔ جو شراب پیتا ہے فاسق ہے، جوا کھیلتا ہے فاسق ہے، سود کھاتا ہے فاسق ہے، جھوٹ بولتا ہے فاسق ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، فاسق ہے۔
جس قدر بھی عیوب قرآن و سنت نے بتائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر جن کی ممانعت فرمائی، حضور نے واضح طور پر جن کی ممانعت فرمائی سختی سے، پھر بھی اس پر عمل کرنے والا انسان، حضور کے خلاف جانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ نماز چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے جان بوجھ کر، روزہ چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کیونکہ یہ فرائض ہیں، یہ فرائض ہیں۔ آپ خود جا کر کے دیکھیں، اپنی تمام کتب اٹھا کر کے دیکھیں، ڈھونڈیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی صحابی نے، یا 4 اماموں نے ایک مجھ سے کم والے کو فاسق و فاجر کہا؟ ایک مجھ سے کم والے کو اگر نہیں کہا ہے، خدا کے لیے آپ بھی مت کہیے، کیونکہ ہمارا معیار اصحاب رسول ہیں اور اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 امام ہیں۔ بس یہی عرض کرنا تھا آپ حضرات سے کہ یہ ایک علمی بحث ہے، غیر عالم اس میں نہ پڑیں، جہالت ہوتی ہے، بلا وجہ کے اختلاف پیدا ہوتے ہیں، مل جل کر کے رہیں۔ میں نے پتہ نہیں وہ پچھلا والا لائیو باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ حضرات کو۔ مجھ پر مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے طرف میں نے جھوٹی حدیث جو ہے وہ بیان کر دی ہے، ان کی طرف منسوب کر دی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے جو حدیث میں نے جو ذکر کی، اس کو الکتاب المصنف میں امام ابن ابی شیبہ نے بھی تحریر فرمایا ہے، صفحہ نمبر بھی میں نے بتایا 226 ہے، اور جلد خامس ہے، 5ویں جلد ہے اس کی۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ ایک مجھ سے کم داڑھی رکھا کرتے تھے، اور اگر کسی روایات میں بڑی داڑھی کا ذکر آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات نے بعد میں بڑی رکھی ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی مولا علی کے تعلق سے الاستذکار میں بھی اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، ابن عبد البر بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی لکھا روی عن علی رضی اللہ عنہ کان یاخذ من لحیتہ ما یلی وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی داڑھی کو چہرے کے قریب سے کاٹتے تھے۔ یہ دیکھ لیجئے۔ اور احکام الطہارہ یہ بھی دیکھ لیجئے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے صفحہ نمبر 926 ہے، ابی عمر دبیان بن محمد الدبیان کی یہ کتاب سنن الفطرہ، احکام الطہارہ سنن الفطرہ، آپ نے تحریر فرمایا کان علی یاخذ من لحیتہ مما یلی وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں وہ ایک مجھ سے کم رکھتے تھے۔ بہرحال مجھ پر جو جھوٹے اور غلط الزامات لگائے گئے تھے، آج میں نے اس کے تعلق سے آپ حضرات سے بیان کیا اور ذکر کیا۔ میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ اس کو کوئی ایشو نہ بنایا جائے، اس کو اختلاف کی جڑ نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی مجھ سے منافرت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اس سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عالموں سے جا کر کے اس بات کو پوچھیں کہ یہ بہار شریعت میں صاف صاف لکھا ہے کہ واجب اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز قرآن کے نص ظنی سے ثابت ہو۔ کیا اس اصول پر واجب آپ کہہ سکتے ہیں؟ سنت کہنا ہمارے بزرگوں کا کام ہے، ہم بھی کہتے ہیں، قیامت تک کہتے رہیں گے۔ اس جلسے میں بھی میں نے کہا تھا کہ آقا کی سنت ہے اور سنت سمجھ کر ہی رکھنا چاہیے، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی داڑیاں منڈا دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی داڑیوں کو جو ہے وہ چھوٹا کر دو۔ اب یوٹیوب والے سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا سا کلپ نکال کر کے پھر وہ اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دیں اور کہیں گے دیکھو شاہد شجر صاحب نے توبہ کر لی، وہ اپنی بات سے پھر گئے۔ میں نے اپنی بات ثابت کی ہے میرے بھائی، میں نے پہلے بھی نہیں کہا تھا کہ سنت کی مخالفت کرو، میں سنت ہی کے لیے بحث کر رہا تھا، سنت ہی ثابت کرنے کے لیے بحث کر رہا تھا۔ آپ لوگ جو ہے مسئلہ دوسرا لے کر کے گئے اور اس کو اختلاف کی جڑ بنایا۔ میں چاہتا ہوں اس کو اختلاف کی جڑ نہ بنایا جائے۔ سب سنی، جیسے پہلے میری کوشش تھی 10 سال پہلے کہ سب مل جل کر رہیں، ایک ہو کر کے رہیں۔ اگر پھر بھی کوئی انسان اس پر بحث کرتا ہے تو اس سے کہیے کہ دیکھیے بعد والوں کا نہیں مانا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حد مقرر کی کہ ایک ہی مشت رکھنی ہے؟ نہیں کی تو آپ زبردستی واجب نہیں کہ آپ واجب کہتے ہو، ہم آپ کو نہیں منع کرتے ہیں، آپ واجب سمجھتے رہیے میرے بھائی، خوب پیار سے سمجھتے رہیے. لیکن اگر کوئی سنت سمجھتا ہے آقا کی، میں سنت سمجھتا ہوں، سرکار کی سنت سمجھتا ہوں، اور سنت سمجھ کر کے انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں پرسوں، کبھی بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک مشت بھی ہو سکتی ہے میری، کوئی روک لے گا مجھے؟ مگر خدا کے لیے اس کو جھگڑے کا باعث مت بنائیں. اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، کسی لائق بنائیں. دنیا چاند پر پہنچ گئی، آپ لوگ داڑھی پر ہی اٹکے ہوئے ہو. تھوڑا آگے بڑھیں، تعلیم کی طرف، تربیت کی طرف تھوڑا ذہن بھی کھولیں. اور اپنے بچوں کو دیکھیے کیا حالات ہیں ہمارے ملک کے، کتنے خراب حالات ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ایک کرے، اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ خاص طور پر ہمارے مدارس کی حفاظت کرے، قرآن کی اللہ حفاظت کرے، ہمارے مذہب کی حفاظت کرے، ہمارے لوگوں کی حفاظت کرے، مدرسوں کی حفاظت کرے، بلکہ کل انسانوں کی حفاظت کرے. اللہ جو بھی سلجھے ہوئے ذہن کے انسان ہیں ان سب کی اللہ حفاظت کرے. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے، کیونکہ یہ ملک سب کو مل جل کر ایک ساتھ رہ کر کے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور زندگی ساتھ میں گزارنی ہے. اسی طرح چاہتا ہوں سب سنی بھی مل کر کے رہیں، کسی بھی سلسلے کے ہوں، صابری ہوں، چشتی ہوں، وارسی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، نوری ہوں، حشمتی ہوں، مداری ہوں، اشرفی ہوں، کسی بھی سلسلے کے ہوں. اگر کوئی عالم سامنے بات کر رہا ہے تو کسی عالم کو سامنے لا کر کے اس سے بات چیت کرا دی جائے، مذاکرہ کرا دیا جائے، اور اس کے بعد اس عالم کے ذریعے بات کلیئر ہو جائے. اگر وہ عالم واجب کا قائل ہے آپ رہیں، مجھے کوئی اختلاف نہیں، آپ واجب کہتے ہیں کہتے رہیے، میرے پاس سنت کے دلائل ہیں، میں سنت کہوں گا. بس یہی عرض کرنا ہے کہ مل کر رہیں، تمام سنی مل کر رہیں، کسی کے بزرگوں کی توہین نہ کریں، کسی عالم کی توہین بھی نہ کریں، کسی سید کی توہین بھی نہ کریں. پیار سے رہیں، مل کر رہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا کر کے رہیں. سب اختلاف ختم کیجیے، اور جھوٹے الزام نہ لگائیں کسی پر کہ مولا علی کی توہین کر دی. توہین کہاں کی ہے بھائی؟ زبردستی کے جھوٹے الزام. کوئی کہتا ہے ان کی توہین کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ان کی توہین کرتے ہیں، اس بزرگ کی، اس بزرگ، کسی کی توہین نہیں کرتا کوئی. یہ آپ کی ذہنی خرابی ہے جو آپ لوگ بلا وجہ ایسا سمجھتے ہیں. اچھا، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جو نفرت کرنے والے ہیں ان کے سامنے قرآن رکھ دیا جائے، حدیث شریف رکھ دی جائے، اور ان سے کہا جائے کہ بھائی مان لیجئے، تو مشکل ہے. تو نفرت ہی کرتے ہیں، وہ سچ کو بھی جھوٹ کہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص تھا، بڑی نفرت کرتا تھا. حضور سے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، مان لیں گے. نہیں مانا، کنکر سے کلمہ پڑھوایا حضور نے، اس نے نہیں مانا کیونکہ وہ نفرت کرتا تھا. بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں فتنہ نہیں ہونی چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں لاسٹ میں جاتے ٹائم، اس کو فتنہ مت بننے دیجیے گا. عالموں پر چھوڑیے، عالموں سے پوچھئے کہ یہ ہے احکام بہار شریعت. اس بہار شریعت کے صفحہ نمبر 71 پر صاف صاف لکھا ہے کہ واجب، میں سنت کا مخالف نہیں ہوں، سنت مانتا ہوں، 50 بار کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں. واجب کسے کہتے ہیں؟ صاف صاف لکھا ہے، واجب وہ کہ جو دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو، قرآن کی کسی آیت سے اس کی دلیل ثابت ہو. سنت ہے میرے آقا کی اور اس کی حد مقرر نہیں ہے. یہی ماننا جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ اس مسئلے میں تنہا نہیں ہوں، اکیلا نہیں ہوں اس مسئلے میں، اور یہ میرے پورے سلسلے کا بھی موقف نہیں ہے، یہ میرا تنہا موقف ہے.
باقی سلسلے کا کیا موقف ہے، سلسلے کے ائمہ کا، بزرگوں کا، میرے والد گرامی بھی ایک مشت سے زیادہ رکھتے ہیں، باقی ایک مشت رکھتے ہیں، بقیہ علماء مداریہ ملنگان کرام سب ایک مشت رکھتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے کسی طرح کا۔ تو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے سنت ماننے والوں میں بہت سارے علماء ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کی مولانا غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، علماء ازہر، جامعہ ازہر جو سنیت کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہ علماء، کل علماء اہل شام، جس نے بھی شام کے علماء اہل سنت ہیں، علامہ ثاقب شامی، ڈاکٹر ظاہر القادری محدث اعظم شام کے سب سے بڑے محدث اعظم اور مفتی اعظم مصر، اس کے علاوہ شیخ سعد الازہری، اس کے علاوہ شیخ حمزہ یوسف، شیخ عفیف الدین، اور جامعہ عارفیہ سید سراواں شریف کا جو فتویٰ ہے اس کے بھی آخر میں سب سے لاسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت غیر موقدہ ہے، اس پر شدت نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو، علماء کو، بلکہ اب آپ ہی سوچئے، آخر میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہندوستان میں تقریباً 30 کروڑ اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، بہت زیادہ تعداد 5 کروڑ کی ہوگی جنہوں نے مان لیا، میں نے گنتی تو نہیں کی ہے کہ 5 کروڑ لوگ کم سے کم وہ ایک مشت رکھے ہوئے ہیں، باقی 25 کروڑ کے 25 کروڑ ان کی ایک مشت نہیں ہے، ایک مشت سے کم ہے، کسی کی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے مطابق ان کی توہین واجب ہے، 25 کروڑ مسلمانوں کی توہین واجب ہے، کیونکہ وہ فاسق ہیں، ان کی ایک مشت سے کم ہے۔ اس فتوے پر عمل ہے آپ کا؟ ابھی رمضان چل رہا ہے، رمضان شریف میں ممبئی، ناگپور، لکھنؤ، کانپور، پورے الگ الگ شہروں میں ایک مشت والا عالم دین، حافظ قرآن، اپنے قرآن کے علم، اپنی حدیث کے علم کو سائیڈ میں رکھ کے، جس کو آپ فاسق سمجھتے ہو، اس سیٹ کے سامنے جا کر کے مدرسے کے چند رسید لے کر کے جا رہے ہیں، اس کی تو توہین واجب ہے۔ 25 کروڑ مسلمانوں کی توہین واجب ہے فتووں کے مطابق، عمل کیوں نہیں ہے اس پر؟ ان 25 کروڑ مسلمانوں جن کی ایک مشت سے کم ہے، ان کی توہین کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ مسجدوں سے نکال کے پھینک دیجئے، کسی غیر ایک مشت سے کم والے کو مسجد میں آنے مت دیجئے، کیونکہ آپ کے فتوے کے مطابق ان کی توہین واجب ہے، وہ فاسق ہے۔ میں نے صاف صاف بتا دیا، فاسق ایک مجھ سے کم والا نہیں ہوتا ہے فاسق، کیونکہ حضور نے اسے فاسق کہا نہیں۔ فاسق کی تاریخ خود فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہار شریعت میں اور دوسری کتابوں میں علامہ عابدین شامی تمام بزرگوں نے لکھی ہے، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا وہ فاسق کہلائے گا۔ جو زنا کرے، جو بدکاری کرے، جو جھوٹ بولے، جو غیبت کرے، جو دوسرے برے اعمال کرے، شراب پیے، اس کو فاسق کہیں گے۔ ایک مجھ سے کم رکھنے والے کو فاسق و فاجر کہنا زیادتی ہے، ظلم ہے، یہ بات صاف صاف کہہ رہا ہوں میں۔ اور پھر لاسٹ میں یہ کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ اس کو عالموں پر چھوڑیں، اور عالم بھی اگر چاہیں تو اپنے کمروں میں بیٹھ کر اس کے تعلق سے بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی جھگڑے ایک تیار کر دیں فیس بک پر اور یہاں وہاں۔ میری گزارش ہے، آپ مانیں نہ مانیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن گزارش میری آپ حضرات سے یہی ہے کہ کم سے کم آپ حضرات اس مسئلے کو، یہ علمی مسئلہ ہے، اس کو عالموں سے گفتگو کریں، لیکن اس کو جھگڑے کا باعث نہ بنائیں، اختلاف کا باعث نہ بنائیں۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ واجب وہ چیز ہے کیا ہے سمجھا دی، سنت کیا ہے سمجھا دیا۔ میں سنت مانتا ہوں، سنت مانتا رہوں گا، لیکن واجب کی جو تعریف لکھی ہے علماء نے اس پر ایک مشت کا حکم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، کسی حال میں ثابت نہیں ہوتا۔ اس پر میں کل بھی تھا، اس تعلق سے میں کل بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور یہی میرا ہے۔ لیکن میرے پورے سلسلے کا کیا موقف ہے اس تعلق سے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے۔ بس دعا کریں اللہ تمام امت مسلمہ کو متحد کرے، ایک کرے، اور مجھ سے جو منافرت رکھتے ہیں ان پیارے بھائیوں سے بھی بڑی محبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی اپنے اپنے عالموں سے جا کر کے احکام یہ بہار شریعت دکھائیے گا، اور ان سے جا کر کے پوچھیے گا، ضرور پوچھیے گا کہ کیا قرآن کی نص ضمنی سے ایک مشت کا ثبوت ہے، اور
جو حدیث پیش کی جاتی ہے وجوب کی دلیل میں، جزو سوار باور خلہا لہیا و خالف المجوس، تو اس میں تو مجھے بھی پست کرنے کا حکم ہے. مجھے پست جو نہیں کرتا ہے وہ فاسق کیوں نہیں ہے؟ اور جو کچھ بھی میں نے کہا وہ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں. لیکن میری آخر میں یہی گزارش ہے، خدا کے لیے اگر آپ لوگ قوم کی بھلائی چاہیں، آپسی اختلاف نہ کریں، عالموں پر چھوڑ دیں، اور علماء سے کہتا ہوں کہ اس پر تحقیق کریں آپ، اور تحقیق کرنے کے بعد بزرگوں کا، اکابرین کا کیا اس پر موقف رہا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام حنبل کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ان لوگوں نے شدت کی، ظلم کیا، فاسق کہا، فاجر کہا؟ تو آپ بھی کہیے. اگر نہیں کہا ہے تو زبردستی کوئی حکم آپ نہ کیجیے. بس یہی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے اس تعلق سے کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا تقریباً 10-12 سال، تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں نے فتنہ بنایا ہے. اسٹیج سے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا، اس تعلق سے تھا میں نے. لیکن ایک شہر میں ایک مولانا صاحب نے ایک شاعر صاحب کو بلایا جو کبھی دعوت اسلامی کے خلاف، کبھی سنی دعوت اسلامی کے خلاف، کبھی اجمیر شریف کے سیدوں کے خلاف، اور کبھی مدار پاک کے سلسلے کے خلاف منبر رسول پر چڑھ کر کے، اور کبھی کان پہ رکھ کے گوڑا دبا دیتے ہیں. تو اس طرح کے اشعار جو سنیوں میں جھگڑے پیدا کرنے والے اشعار منبر رسول سے پڑھتے ہیں، انہی کو بلوا کر کے ایک صاحب نے اس طرح کی باتیں جب کی تو مجبوراً آ کر کے مجھے پہلی مرتبہ زندگی میں نے اس سے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ میں فتنہ ہی نہیں چاہتا تھا کوئی، اور آج بھی فتنہ نہیں چاہتا ہوں. تو مجبوراً مجھے اس تعلق سے خلاصہ کرنا پڑا، اور آج بھی یہی چاہتا ہوں کہ کوئی فتنہ نہ پھیلے. اللہ متحد رکھے تمام سنیوں کو، اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.